اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو لاسٹ ٹائم سورہ کی تھی اس سے بالکل اگری ہی سورہ آج ہم سورہ المرسلات کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 76 نمبر سورہ کی تھی اور یہ 77 نمبر سورہ ہے۔ یہ بھی مکی ہی سورہ ہے اور اس کی 50 آیات ہیں ٹوٹل۔ تو نام اس کا سورہ مرسلات ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری کی پوری سورہ، بلکہ آپ خود دیکھ لیں کہ پیچھے لگاتار ہی سورہ جو ہیں، مطلب کوئی بھی بیچ میں سورہ شاید ہی مس ہوئی ہو، کچھ ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر لگاتار ہی جو ہے وہ سورہ ساری کی ساری چل رہی ہیں کہ جن میں مین پیغام ہی، جیسے لاسٹ دو تین سورہ، سورہ القیامہ اور سورہ الانسان کی، وہ تو پوری کی پوری اسی ٹاپک کے، قیامہ کے ٹاپک پہ اور آخرت کے اور اللہ پاک کے سامنے جواب دہی کے، اور جو قرآن پاک کا مین پیغام ہے بالکل پوری کی پوری اسی پہ ہی تھی۔ یہ بھی ایسے ہی پوری کی پوری سورہ، 50 اس کی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہی آیات ہیں، 50 کی 50 آیات پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے، بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، جیسے ہم نے پچھلی سورہ میں دیکھا تھا، تو ایگزیکٹلی ویسی ہی چیزیں ہیں اس میں بھی۔ اچھا، آیت نمبر 1، دل خشکن چلتی ہواؤں کی قسم۔ آیت نمبر 2، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم۔ یہ شروع میں قسمیں کچھ اٹھائی جا رہی ہیں، اور کس بات پہ اٹھائی جائیں گی تو وہ ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 3، پھر ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم۔ یہ ہواؤں کی ہی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 4، پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے۔ اب یہ فرشتوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 5، اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم۔ آیت نمبر 6، جو الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے والے کے لیے ہوتی ہے، مینز وہ وہی ایسی ہوتی ہے کہ جو یا تو الزام اتارتی ہے یا آگاہ کرتی ہے، مینز کہ جو غلط باتیں لوگ کرتے ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے، الزام اتارنے کے لیے، یا پھر آگاہ کرنے کے لیے۔ آگاہ کس سے کرنا ہے؟ وہی ایک دن آنا ہے، اس کے لیے آگاہ کرنا ہے، اور اس چیز کے لیے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اس چیز سے آگاہ کرنے والی یہ وہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، آ، یہ وہی جو ہے اور آگاہ کرنے والا، یہی مین چیز ہے۔ یہ ایک کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، یہی قرآن پاک کا مین پیغام ہے۔ ہم نے اب کتنی سورہ اس پہ، آج میرے خیال سے کچھ 40-41 نمبر سورہ ہے جو ہم کریں گے اسی ٹاپک پہ۔ 40-41 سورہ آلریڈی ہو چکی ہیں اس پہ، اور آگے بھی میرا خیال ہے میکسیمم آگے بھی سورہ اسی ٹاپک پہ ہی ہیں۔ تو ہم نے پیچھے اتنی ڈیٹیل سے بھی بڑی بڑی سورہ بھی دیکھی، یہ بھی 50 آیات کی سورہ ہے۔ تو مین دیکھیں بات قرآن پاک میں ہو کیا رہی ہے، یہی ہو رہی ہے، یہی ہے کہ ایک دن قیامت کا آنا ہے، اس کے لیے آگاہ ہو جاؤ، اس سے ڈرو۔ اس دن ایک ایک چیز تمہاری بتا دی جائے گی، یہ وہ، اپنی زندگی اس کے حساب سے گزارو۔ یہی مین بار بار دہرائی جا رہی ہے یہی بات، کیونکہ یہی مین بات ہے، یہی مین ٹاپک ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے تمہارا بھی اور اس کائنات کا بھی، تو اس سے ڈرو۔ آیت نمبر 7، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ یہ دیکھیں اس آیت میں اب ڈیٹیل کھل کے بتا دیا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہونے والی ہے، وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ تو کیا ہے؟ وہی جو بھی میں ڈیٹیل سے بتا چکا، قیامت۔ آیت نمبر 8، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ اب اس جو ہونے والی ہے اس کا ڈیٹیل سے ذکر ہوگا کہ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، سارے ستارے جو یہ روشن چمکتا آسمان ہے، یہ سارا بے نور ہو جائے گا۔ آیت نمبر 9، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔
مینز یہ کائنات ختم کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 10، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ دیکھیں وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا منظر ہوگا۔ آیت نمبر 11، اور جب رسولوں کا وقت مقررہ پر لایا جائے گا، کہ یہ وہ رسول ہیں جو کہ گواہی دینے والے ہیں، وہ اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، ہم نے پیغام پہنچایا تھا، ہم نے آگاہ کر دیا تھا۔ آیت نمبر 12، کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، کہ یہ اصل میں اس دن کے لیے ہی مؤخر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں موقع ہے، مؤخر کس دن کے لیے؟ اس دن کے لیے۔ ابھی تمہیں جو موقع مل رہا ہے یہ اس دن کے لیے مؤخر ہے۔ آیت نمبر 13، کون سا دن ہے وہ؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ آیت نمبر 14، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ ہے فیصلے کا دن، اس دن فیصلہ ہونا ہے سب کا، کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کس نے کوشش کی، سچا جھوٹا مطلب کس نے کوشش کی اور کس نے نہیں کی۔ آیت نمبر 15، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ تو جو اس دن جھٹلانے والے ہیں، جو مین قرآن پاک کا ٹاپک ہے اس کو جھٹلانے والے، جس کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ نصیحت کے لیے میں قرآن پاک آسان کر دیا، اور وہ نصیحت وہی ہے، مین جو ٹاپک ہے۔ جھٹلانا دونوں چیزوں کو ہو سکتا ہے نا، کہ ایک تو یہ کہ کائنات کے خالق اور مالک کو ہی جھٹلا دیا جائے جی، تو وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو قیامت کو بھی، جو کائنات اللہ کو ہی نہیں مان لاتے یا اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ قیامت یا جواب دینے یا پیش ہونے کا وہ کیا ہے، وہ یقین کریں گے یا ایمان لائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تو ہیں کہ جو اللہ پہ تو ایمان لاتے ہیں، لیکن قیامت پہ بھی شاید لاتے ہوں، لیکن وہ کام اس طرح کے کرتے ہیں کہ وہ ان کا وہ ماننا یا نہ ماننا برابر ہے۔ جو قرآن پاک میں شروع میں سورہ بقرہ میں ہی پہلے 2-4 رکوعوں میں ان کے احوال بیان کر دیے ہیں نا، وہ والے آپ پڑھ لیجئے گا، بے شک پہلے 2-3 رکوع، مطلب آپ 10-15 شروع کی قرآن پاک کی 15-20 آیات، 20-30 آیات پڑھیے گا، تو ان کے لیے وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا سننا نہ سننا برابر ہے اب ان کے لیے۔ اچھا، حالانکہ وہ وہاں یہودیوں کو کہا، اب کئی لوگ اس میں یہ کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے۔ بھائی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے تو قرآن پاک میں کیوں ہے؟ کہا تو وہ یہودیوں کو جا رہا ہے، پر قرآن پاک میں وہ کیوں ہے؟ کسی وجہ سے ہے نا قرآن پاک میں، وہ ہمیں بتانے اور سمجھانے کے لیے ہی ہے نا، کہ تم ایسے نہ ہو جانا، اور تم میں سے بھی ایسے ہوں گے تو تم ایسے نہ ہونا۔ وہ جو ہوئے تھے تو ان کے ساتھ پھر یہ کیا گیا تھا، تو تم نہ ایسا ہونا۔ اچھا، 15 نمبر آئے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جنہوں نے چاہے کائنات کے خالق اللہ کو اور مالک اللہ کو جھٹلایا یا قیامت کو۔ آیت نمبر 16، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ دیکھیں وہی بات آ گئی کہ وہ جو ابھی بنی اسرائیل کی اور یہ وہ تو یا یہودیوں کی، تو ان کے بارے میں ہی بات آ گئی کہ ان کو ہلاک نہیں کیا۔ آیت نمبر 17، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے۔ تو یہ حوالہ اصل میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جو قیامت صغریٰ ان کے لیے تو ان کو ہلاک کیا گیا نا، جنہوں نے جھٹلایا تو ان کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا گیا، اسی دنیا میں تھوڑا بہت عذاب ان کو دے دیا گیا، ان کے لیے قیامت برپا کر دی گئی تھوڑی بہت۔ اصل تو وہ آگے جا کے ان کے لیے ہے، یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے نا جگہ جگہ پہ کہ یہ تو ابھی کے لیے ہے، ان کے لیے اصل میں تو ان کی سزا آگے ہے۔ آیت نمبر 18، ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، مینز افسوس ہے جنہوں نے جھٹلایا۔ آیت نمبر 20، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یہ وہی پیدا کرنے کی جب مثال آتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ تمہیں دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتے،
آیت نمبر 21، پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا. یہ انسان کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے پچھلی سورہ انسان میں، بالکل پچھلی سورہ میں بھی ہم نے آلموسٹ ایسی ہی بات پڑھی، لیکن اس میں اللہ نے کہا کہ تخلیق کیا اور اس کے بعد رکھا. تو اس سے دونوں چیزیں یہ لی جا سکتی ہیں کہ پانی کے بارے میں بات، یا مطلب جو ماں کے پیٹ کے اندر حمل ہوتا ہے، یا اسے شاید یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان کچھ ایسے ماحول میں رہا ہے اس کے بعد. وہ برحال ہم انشاءاللہ ایولیوشن کے ٹاپک میں دیکھیں گے. پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا. آیت نمبر 22، ایک مقررہ وقت تک، کہ وہ ظاہری بات ہے اس کا کچھ ایک ٹائم ہوتا ہے. آیت نمبر 23، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے. آیت نمبر 24، اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہوگی. تو اس دن جو تکذیب کرتے ہیں، جو جٹلاتے ہیں اور پھر اوپر سے تکذیب بھی کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے. آیت نمبر 25، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ مینز یہ خود اٹ سیلف، اس کی ساخت بتاتی ہے کہ یہ سمیٹنے والی ہے. آیت نمبر 26، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی سمیٹنے والی، سمیٹنے والی نہیں، سمیٹنے والی، کہ مینز اس کی ساخت خود بتاتی ہے کہ یہ سمیٹنے والی ہے. زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، مینز وہ اپنے اندر لے لیتی ہے. آیت نمبر 27، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اب یہ دیکھیں، یہ وہی انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو میں پہلے بڑی ڈیٹیل سے یہ بیان کر چکا ہوں، وہ جو میں ایکو سسٹم کہتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں وہی ایگزیکٹلی بات ہوگی نا، کہ وہ میں جو شاید لاسٹ ویڈیو میں ہی یہی بات کر رہا تھا کہ زمین کو اس مطلب انیبل کیا، یا اس کو اس قابل کیا، تو مینز کہ وہ اس میں سے خوراک پیدا کر سکے، اور اسی میں سے وہ پانی ہے. اگر وہ پانی نہ ہو تو ایسے ہی روشنی تیسری چیز ہے جس کا یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں دو چیزوں کا ذکر آیا، تو وہ انہی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو تمہارے لیے سب کچھ کی. آیت نمبر 28، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے. دیکھیں بات وہی ہے، تھوڑی سی بات وہ دھیان دلا کے بات وہی ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کے لیے. آیت نمبر 29، اس دن اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے. مینس جب تم کہتے تھے کہ بھائی کوئی نہیں، ایسا نہیں، سارے ہی معاف ہو جائیں گے، ساروں نے ہی جنت میں ہی جانا ہے، کوئی نہیں ایسا، یہ تو یا ایٹ لیسٹ یہ کہتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ کہ کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہے، مر گئے مٹی میں مل گئے اور سارا. آیت نمبر 30، چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف. اب یہ جو تین شاخوں والا سایہ ہے، یہ دوزخ میں ایک ایسا کوئی درخت ہوگا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. تین شاخوں سے کیا، اب اس کی اگلی آیت ایگزیکٹلی یہی ہے کہ نہ اس سایہ دے سکے اور نہ ہی کسی قسم کے عذاب سے بچا سکے تمہیں وہ. تو یہ 30 آیات ہی میں کر رہا ہوں، آگے آپ 20 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں، یہ وہ بھی پڑھیے گا، بلکہ کمپلیٹ سورہ پڑھیے گا اور عربی کے ساتھ پڑھیے گا اور اس پہ غور و فکر کریے گا. تو یہ اینڈ تک جو ہے ساری کی ساری سورہ جو ہے یہ اسی ٹاپک پہ آگے بڑی ڈیٹیل سے آگے بھی باتیں بتائی گئی ہیں. جزاک اللہ.